تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا سوال یہ کرتی کہ بچے کو کسی قسم کا کوئی عیب تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو ام المومنین سب سے پہلے یہ سوال کرتی کہ بچے کو کسی قسم کا کوئی عیب تو نہیں ہے۔ جب بتایا جاتا کہ بچہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے تو وہ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھا کرتی تھی، یہ کلمات پڑھتی۔ تو بات یہ ہے کہ جب اولاد اللہ تعالیٰ دے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد پھر بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن نام بہت زیادہ پسند ہے، تو اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ رکھنا، عبد الرحمن نام رکھنا۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے، ایک بہن نے پوچھا ہے کہ معاویہ نام کا کیا معنی بنتا ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ نام کا معنی درست نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ معاویہ کا معنی کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اگر کسی کا نام اچھا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام بدل دیا کرتے تھے، اور معاویہ جو نام ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ اس معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ تو معاویہ نام کے بے شمار صحابہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا نام جس کا نام معاویہ تھا آپ نے وہ نام نہیں بدلا۔ ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا نام ہوتا جیسے ایک عورت کا نام آسیہ تھا، عین الف صاد یا اور گول تھا، آسیہ نافرمانی کرنے والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل دیا۔ تو اس طرح جو نام بھی اچھا نہ ہوتا، جس کا معنی درست نہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام بدل دیا کرتے تھے۔ لیکن معاویہ جو لفظ ہے یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بدلا۔ تو اس طرح سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ، تو معاویہ نام کا معنی ہے مساعد، مدد کرنے والا، مددگار، یعنی جو مشکل وقت میں آپ کے کام آئے اسے معاویہ کہا جاتا ہے۔ تو بہت پیارا نام ہے، صحابی کا نام ہے، آپ اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک ہے معاویہ، ایک ہے المعاویہ، یعنی اس پر الف لام داخل کرنا، المعاویہ، تو اس کا معنی اور بنتا ہے، لیکن جو نام رکھے جاتے ہیں وہ معاویہ نام رکھا جاتا ہے، المعاویہ نام نہیں رکھا جاتا۔ اچھا، دوسرا سوال پوچھا ہے کہ یوشا نام رکھنا یہ کیسا ہے؟ تو یوشا کا معنی ہے ملانا، یعنی اگر کسی کی رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو ملانے والا، یعنی آپ اچھی فال لے لیں، کیونکہ نام سے اچھی فال بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس طرح جو سبزی پھولدار بن جاتی ہے تو اسے بھی یوشا کہا جاتا ہے۔ ایک سائے والا درخت اسے بھی یوشا کہا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جو سایہ دار درخت ہے اس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یوشا جو ہے یعنی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، فائدہ حاصل کریں۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ کا نام بھی یوشا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے بعد جو بنو اسرائیل کے پیشوا لیڈر قائد بنے ان کا نام یوشا بن نون علیہ السلام تھا۔ پہلے وہ خلیفہ تھے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوشا بن نون کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ تو یوشا بن نون کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علاقوں کو فتح کروایا۔ تو یوشا بن نون واحد وہ اللہ کے نبی ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تھا۔ وہ ایک غزوے میں گئے تو انہوں نے سورج کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے سورج، جیسے تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، انا کی ماموراتن و آنا مامورن، اسی طرح میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، تو میں تجھے حکم دیتا ہوں تو اسی جگہ پہ ٹھہر جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کو روک دیا۔ تو بہرحال معاویہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، صحابی کا نام ہے، اور اس طرح بلکہ ایک صحابی کا نہیں کئی صحابہ کا نام ہے۔ معاویہ بن حیدہ کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کا نام ملتا ہے، اس طرح معاویہ بن معاویہ ایک صحابی کا نام ملتا ہے۔ تو بات یہ ہے، اس طرح یوشا نام بھی رکھا جا سکتا ہے، بہت پیارا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے پاس اولاد نہیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کے پاس بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹوں کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے عطا فرمائے، جن کے پاس ایک بیٹا ہے اور وہ مزید بیٹوں کے طلبگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید بیٹے عطا فرمائے، اور جن کے پاس بیٹے ہیں اور وہ بیٹیوں کے طلبگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک صالح بیٹیاں عطا فرمائے۔